کراچی سالوں پر ہوائی فائرنگ سے 17 افراد زخمی، ایک بچہ جاں بحق۔ کراچی میں سالوں کے موقع پر مختلف علاقوں میں ہوائی فائرنگ سے 17 افراد زخمی، ایک بچہ جاں بحق ہو گیا۔ پاکستان میں سالوں 2022 کا آغاز ہوتے ہی نئے سال کے موقع پر کراچی، لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، کوئٹہ سمیت مختلف شہروں میں جشن، آتش بازی اور ہوائی فائرنگ کی گئی۔ رات کے وقت کئی شہروں میں ٹریفک جام، جبکہ من چلے اپنی پسندیدہ موسیقی پر ناچتے گاتے رہے۔ اس موقع پر شہر کے مختلف علاقوں میں ہوائی فائرنگ کے نتیجہ میں 18 افراد زخمی ہو گئے۔ فیصل آباد میں پلاسٹک ڈرم سے ملی سگی بہنوں کی لاشوں کا معاملہ حل ہو گیا۔ فیصل آباد کے علاقے مامو کانجن میں ڈرم سے 2 خواتین کی لاشیں ملنے کے کیس میں پیش رفت۔ فیصل آباد کے علاقے مامو کانجن میں 3 روز قبل سیم نالے میں تیرتے پلاسٹک کے ڈرم سے 2 خواتین کی لاشیں ملی تھیں۔ لاشوں کی شناخت وہاڑی کی آمنہ اور زینب کے نام سے ہوئی ہے۔ دونوں آپس میں سگی بہنیں اور شادی شدہ نکلی تھیں۔ پولیس نے خواتین کے موبائل فون کے ڈیٹا کی بنیاد پر مامو کانجن کے رہائشی نوجوان عمر فاروق کو حراست میں لے کر تفتیش کا آغاز کر دیا تو ان کے قتل کا سراغ بھی مل گیا۔ کراچی گلشن اقبال بلاک 7 میں اومیکرون کیسز سامنے آنے پر سمارٹ لاک ڈاؤن لگا دیا گیا۔ انتظامیہ کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق گلشن اقبال کی جن گلیوں اور علاقوں میں متاثرہ افراد ہیں وہاں سمارٹ لاک ڈاؤن لگا دیا گیا ہے، جبکہ متاثرہ علاقوں میں ماسک پہننے پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ اومیکرون میں مبتلا ایک خاندان کے 11 افراد سے رابطے میں رہنے والوں کا بھی ٹیسٹ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ گلشن اقبال کے متاثرہ علاقے میں آزادانہ نقل و حرکت پر پابندی لگا دی گئی ہے اور صرف کھانے پینے اور دواؤں کی دکانیں کھلی رکھنے کی اجازت ہوگی۔ راولپنڈی سے ہمارے بیورو چیف عامر عباسی کی رپورٹ کے مطابق محکمہ زراعت ادارہ زرخیزی زمین راولپنڈی کے زیر اہتمام ٹیکسلا کے مقام پر یوم کاشتکاروں کا انعقاد کیا گیا۔ عبدالوحید پرنسپل سائنٹسٹ فیلڈ ونگ راولپنڈی نے کہا کہ ادارہ زرخیزی زمین کسان کے کھیت پر اپنے تجربات کر کے مختلف کھادوں کی سفارشات تیار کرتا ہے، جسے حکومت پنجاب محکمہ زراعت توسیع کے ذریعے اپنے کسان بھائیوں تک پہنچاتا ہے۔ اس موقع پر ڈاکٹر عبید الرحمان مٹی و پانی کے تجزیہ گاہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا پانی و مٹی کے تجزیہ کی اہمیت بیان کی اور کسانوں پر زور دیا کہ وہ کسی بھی فصل کی کاشت سے قبل اپنی زمین اور زرعی پانی کا تجزیہ کروائیں۔ تقریب کے آخر میں مہمان خصوصی نے آلو کے تجزیاتی پلاٹ کا مشاہدہ کیا اور اپنے متعلقہ اسٹاف کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ راجہ جنگ سے ہمارے نمائندے مہر محمد نوید احمد کی رپورٹ کے مطابق تھانہ راجہ جنگ کے ایس آئی اعجاز احمد خان کے ریٹائرڈ ہونے پر اے ایس پی سرکل رحمت اللہ خان و دیگر ملازمین کی شرکت، پھولوں کے گلدستے، قرآن پاک اور تحائف دیتے ہوئے رخصت کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق تھانہ راجہ جنگ میں ریٹائرڈ ہونے والے ایس آئی اعجاز احمد خان کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر اے ایس پی سرکل رحمت اللہ خان، ایس ایچ او تھانہ راجہ جنگ عبد الجبار وٹو، صدر پریس کلب راجہ جنگ مہر نوید احمد و دیگر پولیس ملازمین کی شرکت بے پناہ محبت کے ساتھ تھانہ راجہ جنگ سے رخصت کیا گیا۔ ایس آئی اعجاز احمد خان کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر اے ایس پی سرکل قصور رحمت اللہ خان نے کہا کہ ریٹائرڈ ہونے والے ملازمین ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں، ان کی کمی کبھی پوری نہیں ہو سکے گی۔